سفید محل ایپیسوڈ 33۔ کامران کو گرفت میں لے کر الٹے سیدھے سوالوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو اور کیوں آئے ہو؟ اسی طرح کی اور دوسری باتیں۔ ہر سپاہی کچھ نہ کچھ بول رہا تھا اور کامران ان سب کے منہ تک رہا تھا کہ یہ لوگ اپنی زبان کو لگام دیں تو وہ کچھ بولے۔ کامران کی خاموشی نے آخر ان سب کو خاموش رہنے پر مجبور کر دیا۔ تب کامران نے لب کھولے۔ کورام کے سپاہیوں، مجھے تمہارے سالار نے یہاں بھیجا ہے۔ سالار نے؟ کئی چہرے حیرت زدہ رہ گئے۔ سالار کا نام سنتے ہی انہوں نے اپنی گرفت ڈھیلی کر دی اور اس سے معذرت کرنے لگے، اپنے رویے کی معافی مانگنے لگے۔ کامران ان احمقوں پر اندر ہی اندر ہنسا، پھر سنجیدگی کا لبادہ اوڑھ کر بولا، کورام کا راجہ اس وقت کہاں ہے؟ ابھی وہ سپاہی کچھ جواب دینے ہی والا تھا کہ ایک گھوڑا گاڑی اس کے نزدیک ہی آ کر رکی۔ اس گاڑی کو دیکھتے ہی سارے سپاہی ایک قطار میں کھڑے ہو گئے۔ گاڑی سے سالار نکلا۔ اس نے کامران کو دیکھ کر ہاتھ کے اشارے سے اسے اپنے پاس بلایا اور ایک سپاہی سے تحکمانہ انداز میں بولا، اس نوجوان کی گھوڑی کو استبل پہنچا دو۔ سپاہی نے فوراً ابلا کی لگام تھام لی اور اسے ایک طرف لے کر چل دیا۔ پھر سالار کامران کو اپنے ساتھ لے کر آگے بڑھا اور راج محل کی سیڑھیاں چڑھتا ہوا بولا، کیا یہ ممکن ہے کہ تم ہمارے ساتھ شکار پر چلو؟ کیا کورام کے راجہ شکار کھیلنا چاہتے ہیں؟ ہمارے راجہ کو تو شکار سے کوئی خاص دلچسپی نہیں۔ میں اگر اصرار کروں تو ممکن ہے کہ وہ جانے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اس وقت تو میں اپنی بات کر رہا تھا۔ مجھے شکار سے بہت دلچسپی ہے اور وہ بھی شیر کے شکار سے۔ تم مجھے ایک بہادر اور نڈر نشانے باز دکھائی دیتے ہو، اس لیے میں نے سوچا کہ تمہارے شکار کا لطف کیوں نہ اٹھایا جائے۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں، ویسے اگر راجہ بھی ساتھ ہوں تو اور مزہ آئے۔ کامران نے اس تازہ صورتحال سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی۔ ٹھیک ہے، آج راجہ سے بات کر لیتے ہیں۔ رات کو ایک خاص ناچ رنگ کی محفل آراستہ ہوگی، وہاں راجہ بھی ہوں گے۔ میں تمہیں اس محفل میں شرکت کی دعوت دیتا ہوں۔ وہیں تمہاری راجہ سے ملاقات بھی ہو جائے گی اور شکار کے بارے میں راجہ کی مرضی بھی معلوم ہو جائے گی۔ میں تمہیں ماہر شکاریات کی حیثیت سے پیش کروں گا، اس طرح ان کے شکار پر چلنے کی امید زیادہ ہو جائے گی۔ تم ان کے سامنے راجکمار کا ذکر نہ کرنا۔ سالار نے کامران کا بازو دباتے ہوئے کہا۔ کیوں؟ کامران نے وضاحت چاہی۔ انہیں راجکمار کے نام سے ہی نفرت ہے۔ اس دلچسپ بات پر کامران مسکرائے بنا نہ رہ سکا۔ جائز حقدار سے اس کا تخت و تاج چھین لیا، اسے پاگل قرار دے کر جنگل میں چھڑوا دیا، پھر اسی سے نفرت بھی۔ اس نفرت کا کیا جواب ہو سکتا تھا بھلا؟ کامران نے اس مسئلے پر مزید گفتگو کرنا مناسب نہ سمجھا۔ ویسے بھی وہ اب راج محل میں داخل ہو گئے تھے۔ ایک طویل راہداری پار کرنے کے بعد سالار نے کامران کو راج محل کے ایک ملازم کے حوالے کر دیا۔ اسے چند ہدایتیں دیں جس میں کامران کے آرام کا خیال رکھنا سر فہرست تھا۔ پھر وہ شام تک کی رخصت لے کر واپس پلٹ گیا۔ اس ملازم نے اس کے لیے مہمان خانے کا سب سے بہترین کمرہ کھول دیا۔ کامران نے بڑی دلچسپی سے کمرے کا جائزہ لیا۔ یہ بلا شبہ ایک عالی شان کمرہ تھا۔ اس کمرے کو دیکھ کر اسے ملکہ شاتو یاد آئی اور پھر یہ سلسلہ دراز ہوتے ہوتے جانے کہاں جا پہنچا۔
تب کامران نے سر کو چٹکا اور نرم و ملائم بستر پر نیم دراز ہو گیا۔ اسے یہ نرم و نازک بستر ایک طویل مرحلے کے بعد میسر آیا تھا۔ اس نے اپنی آنکھیں فوراً بند کر لیں اور نرم بستر کا لطف اٹھانے لگا۔ لیٹے لیٹے اس پر نیند طاری ہو گئی اور وہ نیند کی پناہ میں چلا گیا۔ دوپہر کو اس کی اس وقت آنکھ کھلی جب ملازم نے کھانے کی تیاری کی اطلاع دی۔ کامران بڑی تیزی سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ پھر وہ نہایا دھویا۔ نہا کر نکلا تو کمرے میں کھانا موجود تھا۔ کھانا پرتکلف اور بے حد لذیذ تھا۔ کامران نے خوب سیر ہو کر کھایا۔ کھانے کے بعد اس پر پھر غنودگی طاری ہونے لگی۔ بستر پر دراز ہوتے ہی نیند نے اسے آ دبوچا۔ وہ شام تک پورے اطمینان سے سویا۔ نیند سے بیدار ہوتے ہی اسے شام کا مشروب پیش کیا گیا۔ مشروب پینے کے بعد وہ کمرے سے نکلا اور باغ کا پتہ پوچھ کر اس طرف چل دیا۔ وہ باغ میں ایک خاص مقصد کے لیے آیا تھا۔ وہ اس مالی کا دیدار کرنا چاہتا تھا جس کے سامنے سے ریما گزری تھی اور وہ اسے نہیں دیکھ پایا تھا۔ خاصا اندر جا کر آخر اسے ایک مالی کیاری درست کرتا نظر آ گیا۔ وہ اس کے نزدیک جا کر کھڑا ہو گیا، بالکل خاموش۔ مالی نے جب اپنے نزدیک ایک خوبرو نوجوان کو کھڑا دیکھا تو وہ بھی احتراماً کھڑا ہو گیا اور مؤدبانہ انداز میں بولا، مائی باپ، خادم آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہے؟ تم شاملو ہو؟ کامران نے اسے تیز نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، جی مائی باپ، میں شاملو ہوں، راج محل کا سب سے پرانا مالی۔ شاملو نے کیاری سے باہر آتے ہوئے کہا، تم اندھے تو نہیں ہو؟ نہیں مائی باپ، دیوتا کا فضل ہے، اپنی عمر کے لوگوں کے مقابلے میں زیادہ دیکھتا ہوں۔ شاملو نے اپنی چھوٹی چھوٹی آنکھوں کو پھیلا کر کہا، پھر تمہیں وہ لڑکی کیوں نہیں دکھائی دی تھی؟ کامران نے سوال کیا۔ کون سی لڑکی مائی باپ؟ شاملو نے اپنے اوپر حیرت طاری کرتے ہوئے کہا، وہ لڑکی جس کے تعاقب میں راج کمار سلارا آئے تھے اور تمہارے سامنے سے بھاگتی ہوئی گزری تھی۔ کامران نے یاد دلایا۔ راج کمار کا ذکر سن کر شاملو نے زوردار قہقہہ لگایا اور پھر اپنی ہنسی پر بمشکل قابو پاتے ہوئے بولا، ارے اس پاگل کا کہاں ذکر لے بیٹھے مائی باپ، اسے تو سوتے جاگتے ہر وقت لڑکی نظر آتی تھی۔ اس نمک حرام اور سازشی مالی کی زبان سے راج کمار سلارا کے بارے میں ایسے بیہودہ کلمات سن کر کامران کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ اگر اس میں فطری صبر و تحمل نہ ہوتا تو اس بات کے امکانات تھے کہ وہ اب تک مالی کو ملک عدم کی راہ دکھا چکا ہوتا۔ کامران نے پھر مالی سے کوئی بات نہ کی۔ اس کے چہرے کی سرخی اور پھچے ہوئے ہونٹ اس کے غصے کا پتہ دیتے تھے۔ مالی اس کے تیور پھانپ کر بھاگا بھاگا ایک طرف گیا اور تھوڑی دیر کے بعد کالے گلاب کا ایک بے حد حسین پھول لیے واپس آیا۔ مائی باپ، غریب مالی کی طرف سے ایک حقیر تحفہ۔ کامران نے وہ پھول اس کے ہاتھ سے لے لیا اور اسے سونگھتا ہوا راج محل کی طرف چلا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ راجہ کڑوش نے اپنے بھتیجے کے خلاف اتنے شاطرانہ انداز میں جال بنا ہے کہ ایک عام آدمی زندگی بھر اس کا تصور نہیں کر سکتا۔ وہ سوچ ہی نہیں سکتا تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے، ایسا بھی کیا جا سکتا ہے، اور یہ سازش چند آدمیوں تک محدود ہے۔ ان چند آدمیوں کو بے نقاب کرنا اور عوام کو یہ باور کرانا کہ راج کمار کے ساتھ ظلم ہوا ہے کوئی آسان کام نہ تھا، لیکن کامران نے اس مشکل کام کو آسان کرنے کی ٹھان لی تھی۔ رات کے کھانے کے بعد کامران سوچ ہی رہا تھا کہ سالار کی ابھی تک شکل نہیں دکھائی دی۔ وہ آخر کدھر غائب ہو گیا کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ کامران نے اٹھ کر دروازہ کھولا۔
کورام کے سالار نے آپ کو یاد کیا ہے۔ آنے والے نے کہا، ٹھیک ہے چلو، میں خود ان کا منتظر تھا۔ کامران آنے والے کے ساتھ ہو گیا۔ کئی راہداریاں گھوم کر قاصد نے ایک دروازہ کھولا اور بولا، اندر چلے جائیے۔ کامران اندر داخل ہوا۔ اسے سامنے ہی سالار بیٹھا دکھائی دیا جو شراب پینے میں مشغول تھا۔ وہ کامران کو دیکھ کر مسکرایا اور خوش دلی سے بولا، آؤ نوجوان، تمہارے لیے میرے پاس خوشخبری ہے۔ وہ کیا؟ راجہ شکار پر جانے کے لیے تیار ہو گئے ہیں، لیکن ایک ذرا سی بات ہے۔ سالار نے اس کی طرف جام بڑھاتے ہوئے کہا، وہ تمہاری نشانے بازی کی آزمائش چاہتے ہیں۔ مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے، جب چاہیں آزمائش کر لیں۔ کامران نے جام واپس کرتے ہوئے جواب دیا، ارے نوجوان، کیا تم شراب نہیں پیتے؟ نہیں سالار، مجھے اس سے کوئی دلچسپی نہیں۔ اچھا، پھر آزمائش کے لیے کل صبح کا وقت رکھ لیں۔ ٹھیک ہے۔ ابھی تھوڑی دیر میں ناچ رنگ کی محفل شروع ہونے والی ہے، آؤ بڑے کمرے میں چلیں۔ بڑے کمرے میں ایک دو آدمی پہلے ہی موجود تھے۔ سالار کو دیکھ کر وہ کھڑے ہو گئے۔ سالار نے ان سے کامران کا تعارف کروایا۔ ان لوگوں کا شمار کورام کے امیروں میں ہوتا تھا۔ جلد ہی حاضرین محفل کی نفری پوری ہو گئی۔ اب صرف راجہ کا انتظار تھا۔ ابھی راجہ کا انتظار ہو ہی رہا تھا کہ چند سازندے داخل ہوئے اور پہلے سے مخصوص کی گئی جگہ پر براجمان ہو گئے۔ ان سازندوں کے پیچھے رقاصہ داخل ہوئی۔ اس نے سرخ دوشالہ اوڑھ رکھا تھا، سر سے پاؤں تک ڈھکی ہوئی تھی، حتیٰ کہ چہرہ بھی دوشالے کی اوٹ میں تھا۔ چھم چھم کرتی سازندوں کے نزدیک بیٹھ گئی۔ آخر وہ لمحے بھی آ پہنچے جب راجہ کڑوچ کی آمد کا اعلان ہوا۔ اعلان سن کر حاضرین محفل جو انگلیوں پر گنے جا سکتے تھے احتراماً کھڑے ہو گئے۔ راجہ کڑوچ کے مسند نشین ہوتے ہی سارے لوگ اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ گئے۔ تب سالار آگے بڑھا۔ اس نے کامران کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بڑے مؤدبانہ انداز میں کہا، کورام کے مالک، یہ ہے وہ نوجوان جس کا ذکر میں نے کیا تھا۔ یہ آزمائش کے لیے تیار ہے۔ بہت خوب۔ راجہ کڑوچ نے کامران پر بھرپور نگاہ ڈالی اور اسے ہاتھ کے اشارے سے بیٹھنے کو کہا۔ کامران اطمینان سے اپنی جگہ بیٹھ گیا۔ تب راجہ کڑوچ نے 3 بار تالی بجائی۔ تالی کی آواز سن کر سرخ دوشالے میں لپٹی رقاصہ اٹھی اور چھم چھم کرتی راجہ کے سامنے 2 زانو ہو کر بیٹھ گئی۔ اسی وقت کمرے کا دروازہ بھی بند ہو گیا۔ سازندوں نے اپنے اپنے ساز سنبھالے اور چوکس ہو کر بیٹھ گئے۔ راجہ اور تمام حاضرین محفل کی نگاہیں اس سرخ دوشالے پر جمی ہوئی تھیں۔ دیکھیں اس لال گٹھڑی میں سے کیا برآمد ہوتا ہے۔ تب اچانک ہی دوشالہ میں حرکت ہوئی۔ دوشالے میں چھپی رقاصہ کھڑی ہوئی، ساز بج اٹھے، گھنگرو چھنک اٹھے۔ پھر ایک دم کمرے میں بجلی سی چمکی۔ دوشالہ اڑتا ہوا ایک سازندے پر گرا اور ایک سیمی بدن حرکت میں آ گیا۔ کامران کے لیے اس سنہرے بدن پر نگاہیں جمانا مشکل ہو گیا۔ اس نے اپنی گردن جھکا لی۔ اگر یہ بات خلاف آداب نہ ہوتی تو وہ اس شرمناک محفل سے اٹھ کر کب کا چلا گیا ہوتا۔ کوئی اور موقع ہوتا تو شاید وہ ان آداب محفل کا خیال بھی نہ رکھتا، لیکن اس وقت محفل سے اٹھ جانے کی وجہ سے راجہ اور سالار دونوں ہی خفا ہوتے۔ وہ ان دونوں کو خفا کر کے کھیل بگاڑنا نہیں چاہتا تھا، لہٰذا وہ دل پر جبر کیے اس بےہودہ رقص کو محسوس کرتا رہا۔
وہ نگاہیں اٹھا کر رقاصہ کو دیکھ کر اپنا خون نہیں کھولانا چاہتا تھا۔ آخر وہ وقت بھی آیا جب وہ بے لباس رقاصہ اپنے شانوں پر پھر سے دوشالہ ڈالتی ہوئی کمرے سے نکل گئی۔ راجہ کڑوچ کے اٹھتے ہی محفل اپنے انجام کو پہنچی۔ کامران اور سالار کچھ دور تک ساتھ آئے۔ دونوں نے طے کیا تھا کہ نشانے بازی کا مظاہرہ کہاں ہوگا اور کیسے ہوگا۔ اس کے بعد کامران کو اس کے کمرے تک پہنچا دیا گیا۔ صبح جب کامران اپنی تیر کمان سنبھال کر آزمائش گاہ میں پہنچا تو سالار اسے ہونکوں کی طرح ادھر ادھر گھومتا نظر آیا۔ کیا پریشانی ہے سالار؟ کامران نے اس کے نزدیک پہنچ کر پوچھا۔ پریشانی یہ ہے نوجوان کہ کوئی آدمی تختہ مشق بننے کے لیے تیار نہیں۔ پھر آزمائش کیسے ہوگی؟ کوئی اور طریقہ نکالو۔ گوشت پوست کا کوئی آدمی نہیں ملتا تو سیب کسی مجسمے پر رکھوا دو۔ مجسمہ کہاں ملے گا اس وقت؟ کھنڈرات میں ایسا کوئی مجسمہ نہیں جسے اٹھوا کر یہاں لایا جا سکے۔ کامران نے گہری نظروں سے سالار کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، کوئی نہیں، سالار نے تیزی سے جواب دیا۔ اگر ہوگا بھی تو بہت بھاری، یہاں تک لانا ممکن نہ ہوگا۔ ہاں، اگر وقت ہوتا تو ایک ہلکا پھلکا سا مجسمہ بنوا لیا جاتا، کامران نے بڑی معصومیت سے رائے دی۔ کیا بات کرتے ہو نوجوان؟ مجسمہ یہاں کون بنا سکتا ہے؟ اگر بانسوں کا ایک مصنوعی آدمی بنا لیا جائے تو کیسا رہے گا؟ سالار نے کامران کے جملے کی گہرائی پر غور نہ کیا۔ کامران کے ہاں کہنے پر جلدی جلدی بانس کا آدمی تیار کیا گیا۔ ایک بڑے سے تربوز کا سر بنایا گیا اور ایک چھوٹے بانس کو کراس کی شکل میں باندھ دیا گیا۔ اس بانس کے ڈھانچے پر ایک ڈھیلا ڈھالا لبادہ ڈال دیا گیا اور اسے زمین میں گاڑ دیا گیا۔ پھر اس بانس کے ڈھانچے پر ایک سیب رکھا گیا۔ 2 سیب اس کے بازوؤں پر سجائے گئے۔ راجہ کڑوچ کے مسند نشین ہونے کے بعد کامران اس سے اجازت لے کر مقررہ جگہ پر پہنچا۔ یہ جگہ اس بانس کے آدمی سے خاصی دور تھی۔ کامران نے سائری دیوتا کا نام لے کر کمان کندھے سے اتاری، پھر 3 تیر ترکش سے نکالے، انہیں الٹ پلٹ کر دیکھا اور پھر ایک تیر کمان پر چڑھا کر نشانہ لیا۔ تب کو رام کی رعایا سالار اور راجہ کڑوچ نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ بانس کے آدمی پر سجے ہوئے تینوں سیب 3 لمحوں میں 3 تیروں کی زد میں آ گئے۔ کامران نے ان سیبوں کو اس صفائی اور اس پھرتی سے اڑایا کہ لوگ اش اش کر اٹھے۔ راجہ کڑوچ نے اپنی مسند سے اٹھ کر کامران کو شاباش دی، پیٹھ ٹھونکی اور ہاتھ ملایا۔ سالار کی خوشی بھی قابل دید تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ چومے اور تعریفی کلمات سے نوازا۔ کورام کی عوام کیوں پیچھے رہتے؟ انہوں نے تالیاں بجا کر اور نعرے لگا کر کامران کی حوصلہ افزائی کی۔ کامران نے جواباً ہاتھ اٹھا کر ان کا شکریہ ادا کیا۔ شاید راجہ کڑوچ کی شامت آئی تھی کہ وہ دوسرے ہی دن شکار پر جانے کے لیے تیار ہو گیا، اور وہ بھی شیر کے شکار پر۔ صبح دم راجہ کڑوچ کا لشکر شکار پر نکل کھڑا ہوا۔ جنگل پہنچتے پہنچتے رات ہو گئی۔ پڑاؤ ڈال دیا گیا اور کامران کی زیر نگرانی حفاظتی اقدامات کر لیے گئے۔ کامران نے صبح اٹھ کر سنا کہ راجہ کڑوچ اور سالار رات گئے تک شراب اور شباب کی غلیظ گلیوں میں پھٹکتے رہے۔ کامران نے چلتے وقت رقاصہ کو سوار ہوتے دیکھ لیا تھا، اس لیے وہ اپنے خیمے سے صبح سے پہلے باہر نہ نکلا۔ کچھ کھا پی کر کامران اور سالار نے جنگل کے اندرونی حصے میں جانے کا قصد کیا تاکہ مچانے باندھنے کا کام جلد از جلد مکمل کیا جا سکے۔ کامران نے ایک مچان دریا کنارے ایک بلند اور مضبوط درخت پر باندھنے کا حکم دیا
اور دوسری مچان کافی فاصلے سے جنگل کے اندرونی حصے میں تیار کرنے کو کہا۔ جب وہ دونوں مچانے بندھوا کر پڑاؤ کی طرف واپس آ رہے تھے تو سالار نے کہا، نوجوان، تمہاری صلاحیتیں دیکھ کر میرا جی چاہنے لگا ہے کہ تم کورام میں مستقل رہائش اختیار کر لو اور سالار کا عہدہ قبول کر لو۔ لیکن ابھی کامران نے لب کھولے ہی تھے کہ سالار نے اس کی بات پوری نہ ہونے دی۔ نوجوان، دراصل میں اس عہدے سے سبکدوش ہونا چاہتا ہوں، وہ بولا۔ آخر کیوں؟ کامران نے سالار کو چونک کر دیکھا۔ راجا کے بعد تمہارا شمار ہوتا ہے، سالار ہونا بڑے اعزاز کی بات ہے، آخر اس اعزاز سے تم کیوں سبکدوش ہونا چاہتے ہو؟ سالار چلتے چلتے اچانک رک گیا۔ اس نے چاروں طرف بڑی گہری نگاہوں سے دیکھا، دور دور تک کوئی نہ تھا۔ تب سالار کامران کی طرف کھسک آیا اور بڑی رازداری سے بولا، نوجوان، میں تمہیں سالار بنا کر خود راجا بننا چاہتا ہوں۔ کامران نے سالار کی بات سن کر اندر ہی اندر کہکا لگایا۔ اقتدار کی ہوس آدمی کو کہاں سے کہاں لے جاتی ہے۔ اس کے اس جملے سے کامران نے ساری بات سمجھ لی تھی کہ وہ کیا چاہتا ہے، اور اب یہ بات بھی واضح طور پر سامنے آ گئی تھی کہ وہ راجا کو شیر کے شکار کھلانے میں اتنی دلچسپی کیوں رکھتا تھا۔ سازشی راجا کڑوچ کے لیے خود بخود گڑھا کھودنے لگا تھا۔ لیکن راجا کے ہوتے ہوئے تم راجا کس طرح بن سکتے ہو؟ کامران نے اس کی زبان سے منصوبہ اگلوانا چاہا۔ راجا کو راستے سے ہٹانے کا کام تم بڑی آسانی سے کر سکتے ہو۔ وہ کیسے؟ کامران نے مصنوعی حیرت سے کہا۔ تم راجا کے ساتھ مچان پر ہوگے، اسے تمہارے نشانے پر بڑا اعتماد ہے، اور وہ شکار پر آیا ہی صرف تمہاری وجہ سے ہے، ورنہ وہ انتہائی ڈرپوک آدمی ہے۔ تم جنگل کے اندرونی حصے والی مچان پر ہوگے اور میں دریا والی مچان پر۔ شیر کی آمد کے بعد راجا کو مچان سے دھکا دینا تمہارے لیے کوئی خاص مشکل نہ ہوگا، باقی کام شیر اپنے آپ کر لے گا۔ کورام کے عوام اسے اتفاقی حادثہ سمجھ کر بھول جائیں گے، پھر میرے راجا اور تمہارے سالار ہونے میں کوئی کسر باقی نہ رہے گی۔ سالار نے پورا منصوبہ بڑی وضاحت سے سمجھایا اور پھر رک کر کامران کے جواب کا بے چینی سے انتظار کرنے لگا۔ بات تو سمجھ میں آتی ہے، کامران نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ اس کا مطلب ہے تم اس منصوبے پر کام کرنے کے لیے تیار ہو؟ ہاں بالکل، کامران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تب سالار نے کامران کو گلے سے لگایا اور اسے سالار بننے کی پیشگی مبارکباد بھی دے ڈالی۔ راجا کڑوچ اس خونی منصوبے سے بے خبر اپنے خیمے میں پڑا نشے میں سوتا تھا، اور موت اس کے خیمے میں بار بار آ کر جھانکتی تھی۔ آخر تمام کام منصوبے کے مطابق طے پا گئے۔ کامران راجا کڑوچ کے ساتھ مچان پر موجود تھا۔ نیچے ایک درخت کے تنے سے ایک موٹا تازہ بکرا بندھا بھیں بھیں کر رہا تھا۔ ادھر دریا والی مچان پر سالار اکیلا بیٹھا مستقبل کے سہانے خواب دیکھنے میں مشغول تھا۔ خاصے انتظار کے بعد آخر کچے تندرست گوشت کی بو سونگتا ہوا شیر آ پہنچا۔ شیر کی دھاڑ سن کر ہی راجا کڑوچ کی کپ کپی بند گئی۔ کامران نے اپنی زندگی میں ایسا ڈرپوک سربراہ نہ دیکھا تھا۔ کورام کے مالک، ہوشیار، شیر آ پہنچا ہے، کامران نے بڑے پراسرار انداز میں کہا۔ ہاں ہاں، میں اس کی دھاڑ سن رہا ہوں۔ راجا کڑوچ کی آواز میں لرزش تھی۔
شیر کی دھاڑ سن کر بکرا بھی گم سم ہو گیا تھا، جیسے اس پر سکتہ طاری ہو گیا ہو۔ تب اچانک ہی چھلانگ لگا کر شیر جھاڑیوں سے برآمد ہوا اور چاروں طرف سناٹا دیکھ کر شاہانہ چال چلتا بکرے کی طرف بڑھا۔ شیر کو دیکھتے ہی بکرا خوف کے مارے درخت کے تنے سے چمٹ گیا اور رحم طلب نگاہوں سے جنگل کے آقا کو دیکھنے لگا۔ اس وقت شیر کامران کے نشانے پر تھا۔ اگر وہ چاہتا تو 4-5 تیر لگاتار چلا کر اسے زمین بوس کر دیتا، لیکن ابھی اس کا وقت نہیں آیا تھا۔ ابھی اس شیر سے بھی بڑا ظالم مچان پر موجود تھا اور اس کا خاتمہ پہلے ضروری تھا۔ ادھر شیر نے بکرے کو دبوچا، ادھر کامران نے خوف سے کانپتے ہوئے راجا کو اپنی گرفت میں لے لیا، اور اس سے پہلے کہ راجا اس کے خطرناک عزائم سے آگاہ ہوتا، اس نے اسے مچان سے اچھال دیا۔ ایک زبردست چیخ فضا میں گونجی، شیر کا اٹھا ہوا پنجہ ساکت ہو گیا۔ وہ چھلانگ لگا کر جھاڑیوں میں چلا گیا۔ وہاں سے اس نے اس چیخنے والی شے کا معائنہ کیا۔ راجا کڑوچ اتنی اونچائی سے گرنے کے باوجود صحیح سالم تھا۔ وہ گرتے ہی فوراً اٹھا۔ ادھر شیر نے زکند لگائی اور راجا کے سامنے آ پہنچا۔ جنگل کے راجا اور انسانوں کے راجا نے ایک دوسرے کو غور سے دیکھا۔ جنگل کے راجا کو اس کی مداخلت اچھی نہ لگی۔ اس نے ایک زوردار تھپڑ راجا کڑوچ کے رسید کیا۔ راجا کا چہرہ ادھڑ گیا۔ شیر کی ابھی تسلی نہ ہوئی تھی۔ اس نے ایک بار اپنا خونخوار پنجہ اور چلایا، جس کے نتیجے میں راجا کڑوچ کی آنتیں باہر آ گئیں۔ پھر شیر نے اسے جگہ جگہ سے چبا ڈالا اور اس کے جسم سے نکلنے والا گرم خون اپنی زبان سے چاٹنے لگا۔ اب تیر چلانے کا وقت آ گیا تھا۔ کامران نے کمان سیدھی کی اور لگاتار کئی تیر چلا کر شیر کے جسم کے نازک حصوں کو چھید ڈالا۔ شیر کی دھاڑوں سے پورا جنگل گونج اٹھا۔ تھوڑی دیر میں اس نے راجا کڑوچ کے نزدیک لیٹ کر جان دے دی۔ ایک ساتھ 2 ظالموں کو ختم کر کے کامران پھولا نہ سمایا۔ اس نے خوشی سے نعرے لگائے اور تیزی سے نیچے اتر آیا۔ پھر وہ بھاگتا ہوا دریا کی طرف بڑھا کہ وہاں پہنچ کر سالار کو خوشخبری سنا سکے۔ ابھی وہ مچان سے خاصی فاصلے پر تھا کہ سالار نے اسے آتا ہوا دیکھ لیا۔ اس نے دور ہی سے ہاتھ ہلایا اور جب کامران درخت کے نیچے پہنچا تو وہ بے قراری سے بولا، نوجوان کیا ہوا؟ نیچے آؤ سالار، پھر بتاتا ہوں کہ کیا ہوا۔ ابھی آیا۔ یہ کہہ کر سالار بڑی پھرتی سے درخت سے اترنے لگا۔ پھر اس نے بے قراری سے خاصی اونچائی سے چھلانگ لگا دی اور ہانپتا ہوا کامران کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ اب بتاؤ نوجوان، شیر کی دھاڑوں سے تو میرا دل ہل گیا تھا، کیا تم نے راجا کے ساتھ اسے بھی ختم کر ڈالا؟ کامران نے زبان سے کچھ کہنے کی بجائے اس کا ہاتھ پکڑا اور تیزی سے جائے واردات کی طرف بھاگنے لگا۔ سالار سے اتنی تیز بھاگنا مشکل ہو رہا تھا۔ وہ ایک جگہ ٹھوکر کھا کر زمین پر دھاڑ سے گرا۔ کامران نے سہارا دے کر اسے اٹھایا اور پھر اسے اپنے ساتھ کھینچتا ہوا لے چلا۔ نوجوان، کیا کچھ گڑبڑ ہو گئی ہے؟ سالار اس کے پیچھے گھسٹتا ہوا بولا، یہ تو تمہیں جائے واردات پر پہنچ کر ہی پتہ چلے گا۔ کامران نے بھی اسے تنگ کرنے کی قسم کھا لی تھی۔ ابھی وہ جائے واردات سے تھوڑے سے فاصلے پر تھے کہ وہ دونوں بھاگتے بھاگتے اچانک رک گئے۔ ایک شیرنی ان کا راستہ روکے کھڑی تھی۔